لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات پڑھیں محمد والا. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن محمد حسن، مرحومہ صدری بیگم بنت سید محمد وکیل، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا و جملہ مومنین و مومنات کے ارواح. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجلس احصال ثواب ہے، لیکن 2 عظیم مناسبتیں، ایک ولادت جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک آج کا دن جو گزرا وہ ولادت بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ. ان دونوں عظیم ہستیوں کا ہم سب پر احسان ہے، چونکہ جس کی وجہ سے بھی دین اور ولایت آپ تک پہنچے، اس ذات کا آپ کے وجود پر احسان ہے. حضرت ابو طالب کا احسان اس قدر ہے کہ اگر آج دین موجود ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زحمت اور محنتیں.
اور یہ ہمارے اوپر فریضہ بنتا ہے شیعان حیدر کرار پر کہ بہانے سے جناب ابو طالب کا ذکر کریں، چونکہ پوری امت نے مل کر جناب ابو طالب کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی ہے، سب نے، اور وہی بغض علی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ جناب ابو طالب سے آپ کی دشمنی کیا ہے تو دشمنی وہی بغض علی ہے، چونکہ یہ جب بغض ہے۔ حتیٰ سرکار سید الشہداء سے روز عاشور جب حضرت نے پوچھا کہ کیوں مجھے قتل کرنے آئے ہو، میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا، تو ایک نعرہ آیا بغضاً لابیک، ہم صرف آپ کے بابا کی دشمنی میں آئے، یعنی یہاں تک جو ہم جمع ہوئے ہیں بغضاً لابیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں۔ یہی بغض جناب ابو طالب سے دکھایا گیا، چونکہ جناب ابی طالب والد ہیں حضرت امیر کے۔ اور آپ غور کریے، واقعی میں کئی چیز اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ وقت ناکافی ہو جائے کہ جناب ابی طالب کے سلسلے میں ہمیں کہاں امت نے روک رکھا ہے کہ ہم جناب ابی طالب کے ایمان کو ثابت کرتے، کہ ایک مدت تک یہ ثابت ہو کہ جناب ابی طالب مومن تھے یا مومن نہیں تھے، آپ کافر کو ہم ایمان ابی طالب کو ثابت کریں، جبکہ جناب ابی طالب کے سلسلے میں یہ باتیں ہونا چاہیے کہ جناب ابی طالب جو اولیاء خدا میں سے تھے وہ ولیوں کے کس درجے پہ تھے، توجہ فرمائیں، یعنی ابو طالب کے سلسلے میں باتیں یہاں ہونی چاہیے کہ یہ ولی خدا تھا۔ میں وقت نہیں ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ وہ اسرار نبوت جو ورثے میں جناب ابو طالب کے پاس تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ٹھیک ہے، ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ اور یہ ایک مدت سے کوشش کی گئی، ایک مدت سے، حتیٰ حضرت امیر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ داغ تھا۔ روایت میں ہے، اس روایت کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات رہبہ میں ایک جگہ پہ تشریف فرماتے، کچھ اصحاب حضرت کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تقریر فرما رہے تھے، اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا علی انزلک اللہ مقام، اللہ نے آپ کو اتنا بلند درجہ دیا، وابو کا معذب فی النار، لیکن آپ کے بابا جہنم میں۔ یہ کہاں سے شروع ہے؟ آپ غور کریے، یعنی حضرت امیر رہبہ میں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ انزلک اللہ، آپ کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا، وابو کا معذب فی النار، اور آپ کے بابا جہنم میں۔ حضرت نے جو جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا فضل اللہ فاق، چپ ہو جا، اللہ تیرا منہ توڑ دے۔ یہ دیکھیں، یہ جذباتی باتیں نہیں ہے کہ آپ باپ کو کہو، یہ ولی خدا کی زبان ہے، یہ امام کی زبان ہے۔ امام نہ کسی کو یوں دعا دیتا ہے نہ یوں کسی کو بد دعا دیتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ امام اگر کہہ دیں محفظ اللہ فاق، خاموش ہو جا اللہ تیرا منہ توڑ دے، تو ہم تو اس کو قرآن سے ویسے ہی ملاتے ہیں جیسے ابو لہب کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حضرت نے فرمایا محفظ اللہ فاق، خاموش ہو جا اللہ تیرا منہ توڑ دے۔ اس کے بعد جو میں عرض کر رہا تھا جناب ابو طالب کے ان رتبوں پہ گفتگو ہونا چاہیے جو حضرت امیر نے اب شروع کیا۔ اب حضرت سے زیادہ کون جانے فضائل جناب ابی طالب۔ پھر حضرت نے فرمایا والذی بعث محمدً بالحق نبی، امام یوں قسم نہیں کھاتا۔ امام اگر کسی مسئلے میں قسم کھائے تو اپنے بات کی تائید میں نہیں، مطلب اتنا عظیم ہے کہ قسم کھاتا ہے۔ کہ ہم آپ قسم کب کھاتے ہیں؟ جب لگے کہ آدمی مشکوک ہے، ہم کو جھوٹا سمجھے گا تو ہم لوگ قسم کھاتے ہیں۔ خدا قسم کیوں کھاتا ہے؟ خدا اس لیے قسم کھاتا ہے کہ تم خدا کی بات کو جھوٹ نہ سمجھو۔ نہیں، خدا، رسول، امام قسم اس لیے نہیں کھاتے کہ ان کی بات پہ جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ بات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ قسم کھاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ان کے قسم کھانے کا انداز ہماری طرح تھوڑی نہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ کو ہمیں جھوٹا لگے تو ہم کہیں خدا کی قسم ہم آ گئے تھے۔ حالانکہ میں عرض کروں گا کہ قسم نہ کھائیے، یعنی روایات میں بھی ہے ہمارے ہاں کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے جو ہے
اپنے آپ کو اللہ کے نام کو اتنے سستے میں فروخت نہ کریں۔ میں ایک جگہ روایت دیکھ رہا تھا، ایک نے دعویٰ کیا کہ امام سجاد کی نسبت ہمارا یہ پیسہ نکلتا ہے۔ حضرت نے کہا نہیں میں دے چکا ہوں، تو اس نے کہا نہیں دیا ہے، اگر آپ قسم کھا لو۔ تو حضرت نے کہا کہ جاؤ اس کو دے دو۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کیوں قسم نہیں کھا؟ حضرت نے فرمایا اس 500 دینار کے لیے میں اللہ کو نام درمیان میں لاتا۔ تو یہ ایک الگ مرحلہ ہے جو ہمیں اور آپ کو، حضرت نے کہا والذی بعث بالحق محمدا نبیا، قسم ہے اس خدا کی جس نے پیغمبر کو مبعوث کیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کے والد جہنم میں۔ حضرت نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو نبی مبعوث کیا۔ اب اس کے بعد حضرت جو فضائل ابی طالب بیان فرماتے، کہتے ہیں ان ابی لو شفع فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفہ اللہ۔ میرے بابا کے مقام کو جانتے ہو؟ میرے بابا کے ایمان کے بارے میں تم گفتگو کرتے ہو، میں بتاؤں میرے بابا کا مقام کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں شفاعت کے لیے مقام و درجے کی ضرورت ہے، ہر کوئی تو شفاعت نہیں کر پاتا۔ بعض ہیں 5 لوگوں کی شفاعت کریں گے، بعض 50 کی کریں گے، بعض 500 کے لوگ کریں گے، یعنی جتنے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں اتنی شفاعت بلند ہوتی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا مقام یہ ہے کہ اگر زمین پہ رہنے والے تمام گنہگاروں کی شفاعت کل میرے بابا کریں تو اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرے، یعنی یہ میرے بابا کا مقام ہے۔ لو شفع اللہ کل مذنب علی وجہ الارض، یعنی زمین پہ جتنے گنہگار ہیں اگر کل میرے بابا ان کی شفاعت کو قیامت میں کھڑے ہو جائیں تو لشفع اللہ، تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے۔ یہ مقام ہے، میرے بابا کے مقام سے گفتگو کرو تو میرے بابا کے ایمان سے گفتگو کرتے ہو۔ پھر حضرت نے فرمایا ان نور ابی، تمہیں پتہ ہے میرے بابا کون ہے؟ ان نور ابی، میرے بابا کا نور ایسا نور ہے لیطفئ انوار الخلائق یوم القیامہ، کہ کل قیامت میں، آپ سب جانتے ہیں قیامت میں ایک منظر جو بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت میں اندھیرا ہے، وہیں ایک منظر قیامت میں نور کا ہے۔ اور یہ نور کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم ٹیوب لائٹ جلائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بڑا سا ہالیجن لائیں تو یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے نہیں جل رہی پتہ نہیں چلے گا۔ دن میں اگر آپ کبھی جا کر دیکھیں باہر کی لائٹ آپ کی جلی ہوئی ہے یا بجھی ہوئی ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا، چونکہ سورج کی روشنی کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے اس بلب کی روشنی کے جلتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت وہی تعبیر کر رہے ہیں، کہتے تمہیں پتہ ہے ان نور ابی یوم القیامہ، میرے بابا ابی طالب کا نور قیامت میں اس طرح روشن ہوگا لیطفئ نور الخلائق، تمام خلائق کا نور خاموش ہو جائے گا، فقط میرے بابا کا نور باقی رہے گا۔ یہ مقام مرتبہ ہے میرے بابا کا، توجہ فرما لیں، یہ مقام ہے۔ میں عرض کروں کہ آپ جناب ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو کر رہے ہیں، جناب ابو طالب کی عظمتوں پہ، مقام پر، فضائل پر یہاں گفتگو ہونا چاہیے۔ امت نے ہم کو نہیں جانے دیا چونکہ ہم انہی درمیان میں پھنس گئے، وگرنہ جناب ابو طالب کے مقام و مرتبہ و ایمان کے اس درجات پر کبھی گفتگو ہوتی جہاں یہ سب جملے معصوم کے، نہ خطابت ہے نہ لفاظیاں ہیں، یہ معصوم کے جملے۔ ایک روایت میں امام صادق نے عجب روایت میں ارشاد امام فرماتے تمہیں پتہ ہے ابو طالب کون ہے؟ وہاں پر فرمائے لو وضع ایمان ابی طالب فی کفت میزان ووضع ایمان الناس فی کفت میزان آخر، اگر جناب ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری دنیا کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھا جائے لرجح ایمان ابی طالب، تب بھی ابو طالب کا ایمان وزنی ہوگا۔ یہ ذات ہے جناب ابو طالب کی، میں عرض کروں کہ جناب ابو طالب یہ ذات ہے۔ اب اس ذات کے سلسلے میں گفتگو یہ ہونا چاہیے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے دین، نبی، آئین، مذہب سب کی حفاظت کرنے والی یہ ذات آج ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو۔ یہ گفتگو جناب ابو طالب کے ذات میں ہونا کہ ہم کبھی اپنی آبرو دین کے لیے نہیں دیتے، ہو سکتا ہے چندہ دے دیں لیکن کوئی کہے نہیں دین کے لیے آپ 2 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہیے اور لوگ آپ کو اس طرح ستائیں گے بھی، ذلیل بھی کریں گے، رسوا بھی کریں گے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو پائے گا، چندہ لیجیے آگے بڑھیے۔ دیکھیں توجہ فرمائیے، میں واقعاً اگر یہاں رکتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ وہ درس جو جناب ابو طالب کی ذات سے ہمیں لینے ہیں
ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر بہت پیسے والے ہیں تو کیا کریں گے کہ کتنا چندہ ہوتا ہے یہ بتاؤ، اور آپ سے کہیں 4 گھنٹہ آپ آگے دین کے لیے کھڑے ہو جائیے، دین کے کام پہ آپ یہ پمفلیٹ بانٹ دیجئے، دین کے نام پہ پوسٹر، تو وہاں ہمیں اپنی شان نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، جہاں انسان کو دین سے ہٹ کر شان نظر آنے لگے، اس کا مطلب یہ پیسے والا ہوا ہے، دیدار نہیں ہوا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح، یہ ہو سکتا ہے یہ پیسہ دے رہا ہے لیکن ابھی دین نہیں آیا، کیونکہ جب دین آ جائے نا تو دین کی آبرو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ابو طالب اسی ذات کا نام ہے جو ہے سید البطحاء، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو سب قربان کر کے جا کر شیب ابی طالب میں رہ کر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تھوڑا سے صلوات پڑھتے ہوئے یہاں جگہ ہے، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں۔ یہاں جگہ ہے، آ جائیں کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ذات حضرت ابو طالب ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا نام، اپنی شہرت۔ آپ دیکھیے یہ مکے والے جناب ابی طالب کا ہاتھ چومتے تھے، یہی مکے والے جناب ابو طالب کے دشمن ہیں۔ یہ واقعی میں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں یہاں پر، چونکہ 2 حضرات کی ولادت اور اصال صاحب، فقط میں آپ کو بتاؤں درس ایک زندگی ہم کیا قربان کرتے ہیں دین کے لیے۔ جناب ابو طالب نے کیا قربان کیا دین کے لیے؟ یہ کبھی غور طلب مقام ہے یا نہیں ہے؟ ہماری اگر آبرو چلی جائے، ہم اگر دین کے نئے کام کے لیے اٹھے، 3-4 الزام کوئی لگا دے، دوسرے دن ہم اٹھا کے سب بینر ایک طرف جانے دو۔ اگر لوگ ہیں کیا ہم ہی کریں؟ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں، لوگ بیوقوف بھی کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ابھی دین کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ابھی کل قبر میں جا کر ایک مرتبہ کہنا کہ مولا بعضوں نے آپ کی بنیاد پر مجھے گالی دیا تھا، تو شاید اس گالی کا ثواب آپ کو اس نماز سے زیادہ ملے جو علی کی وجہ سے آپ کو برا کہا گیا۔ یہ الگ جگہ ہے، شاید بعضوں نے آپ کو علی کے نام پہ برا کہا کہ علی والا، اس کا بھی ثواب ہے۔ یہ الزام سہنے کی جرات پیدا کرو نا، کہ الزام میں سہوں گا دین کے لیے، مجھے لوگ دین کے لیے، ہاں یہ ہے کہ میں خالص رہوں اپنے دین کے نام پر، وہاں پر میں مکاری یا یاری نہ کروں، وہاں پر میں خالص رہوں کہ میں دین کے لیے چل رہا ہوں، مجھے برا کہیں گے، مجھے بھلا کہیں گے۔ جناب ابو طالب کا وہ احترام تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مکے میں قحط پڑا ہے تو بعضوں نے جا کر ابو طالب سے کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں جا کر دعا کیجیے، یعنی یہ مرتبہ تو اس حد تک، آپ ابھی کوئی آفت آئے تو کس کے پاس دعا؟ جو بہت متقی پرہیزگار، جو آپ لوگوں کے درمیان بڑا محترم ہوگا، آپ کہیں گے آپ دعا کرو۔ پورا مکہ جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ دعا کریے۔ جناب ابو طالب نے سو کیا معلوم ہے؟ کہا تم لوگ جاؤ خانہ کعبہ کے پاس، میں آتا ہوں۔ اور پھر اپنے بھتیجے کو لیا، پیغمبر کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب ابو طالب ایمان رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، جب پیغمبر نے اعلان بعثت نہیں کیا تھا نا، اس وقت جو ذات پہچانتی تھی کہ یہ خاتم النبیین ہے وہ ابو طالب ہے۔ اس وقت جناب ابو طالب نے خانہ کعبہ کے در کے پاس لے جا کر پیغمبر کو رکھا اور فرمایا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس نبی کا کہ یہاں سے قحط سالی کو دور کر دے۔ یہ ہے جناب ابو طالب، یہ واقعی یہ ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ میں آپ اپنی زندگی میں آپ سب دیکھیں کہ دین کے لیے ہم نے کون سی صعوبتیں، کون سی مشکلات، یہ نوجوان بچے کبھی جا کر مطالعہ کریں کہ شیب ابی طالب کی سختیاں کیا تھیں، اس شیب ابی طالب میں کس قدر رنج و مصائب و سختیاں و مصائب جناب ابو طالب نے برداشت کی، نام شہرت یہ سب۔ لیکن ہاں ایک چیز جناب ابو طالب کو معلوم تھا، وہ یہ معلوم تھا کہ کائنات میں ایک تعلق ٹھیک کر لو سارے تعلق ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اپنا خدا سے رابطہ ٹھیک کر لو، سب سے خدا تمہارا رابطہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ جناب ابو طالب کی زندگی کا وہ درس ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں لا کر کہاں پر ہم جناب ابو طالب کی زندگی کی کس حصے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ دوسری ذات یہی جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا۔ آپ ان کی زندگی کو بھی اگر کبھی ملاحظہ کیجئے، کبھی بہت عظیم مقام ہے، واقعاً بہت عظیم مقام ہے۔ حتیٰ جب بی بی سلام اللہ علیہ کا آپ زیارت نامہ پڑھیں گے نا، تو زیارت نامے میں ایک جملہ یہ آتا ہے، یا فاطمہ تو اشفعی، یا فاطمہ معصومہ شفاعت کیجئے، اشفعی لی فی الجنہ۔ یہاں پر بھی شاید زیارت نامہ میں اگر ملاحظہ کیا جائے تو غور ہے، اشفعی للجنہ نہیں ہے،
اشفعی فی الجنہ، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے بہت اہم معنی ہے، بی بی جنت میں میری شفاعت کیجیے، نہ جنت کے لیے شفاعت کریے۔ یہ ظاہر خود بتا رہا ہے کہ جنت کے مقامات ہیں، اور ان مقامات تک پہنچنے کے لیے بھی ہم آپ اہل بیت کے محتاج ہیں۔ یعنی اگر جنت کے مقامات کو طے کرنا ہے تو وہاں پر آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَانًا مِّنَ الشَّان، وہی دعا کا جملہ وہیں سے میں آ جاتا ہوں تاکہ یہ سارے زیارت نامے میں جو دعا ہے وہ شاید ہم سب کے لیے دعا ہے، ان تختم لی بالسعادت فلا تسلب منی معنا فی ہے، کا جملہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ بی بی کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو وہاں کا ظاہر قرار دے، اور یہ زیارت کے جملے ہم جا کے بی بی کے حرم میں پڑھیں، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شانا من الشان۔ وہاں یہ دعا زندگی کی سب سے قیمتی دعا ہے جو زیارت نامے میں اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادت فلا تسلب منی معنا فی، یہ ایک جملے پہ اگر گھنٹوں مجلس پڑھا جائے تو کم ہے۔ اللہم، میرے اللہ، میں اس بارگاہ میں ہوں۔ اب بی بی معصومہ کم کی جو بارگاہ ہے بنابر بعض علماء کے یہ تجلی قبر صدیقہ طاہرہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ انسان محروم نہ رہ جائے بی بی سلام اللہ علیہ کی قبر کی برکتوں سے، تو اللہ نے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی قبر کو وہی تجلی بخشی ہے۔ اور واقعاً اسی وجہ سے کبھی آپ غور کریے نا، تو جب حرم اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو روایت میں کہ انا للہ حرمن وہو مکہ، اللہ کا حرم مکے میں، وَإِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مَدِينَةً وَإِنَّ لِعَلِيٍّ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ، اس کے بعد جملہ وَإِنَّ لَنَا، اور پھر ہم سب اہل بیت کا حرم وَهُوَ قُم، وہ شہر قم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہر قم میں وہ ذات ہے جس ذات کی قبر صدیقہ طاہرہ کی تجلی رکھتی ہے۔ تو وجہ فرمائے یہ واقعی عجیب مرحلہ ہے، یہ واقعی عجیب مرحلہ ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر یہ جملہ پڑھنا، اللہم انی اسألک ان تختم، یہ اصال ثواب کی مجلس کا موضوع۔ میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ کیا بھیک مانگتا ہوں؟ ان تختم لی بالسعادہ، میری زندگی عاقبت بخیر ہو جائے۔ دیکھیے کتنی حسین دعا ہے، ان تختم لی بالسعادہ، زندگی شروع آپ نے کیسے کیا ہے یہ بہت معنی نہیں رکھتا، زندگی کا اینڈ کیسے ہو رہا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ توجہ، بہت سے لوگوں نے آغاز زندگی اچھا نہیں کیا لیکن انجام زندگی ان کی اچھی ہے، بہت کا آغاز بہت اچھا تھا لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ اصل وہ انجام ہے کہ وقت آخر آپ جب اس دنیا سے گئے تو ولایت اہل بیت پہ گئے یا نہیں گئے۔ توجہ فرمائیے، آخر ان تختم لی بالسعادہ، یہ اہم دعا ہے۔ عصر غیبت کی ایک اہم دعا جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ ہم خدا سے دعا کریں کہ میرے اللہ جب میرا انجام اس دنیا سے ہو اور جب میں اس دنیا سے جانے لگوں تو میں انجام بخیر جاؤں، فلا تسلب منی معنا فیہ، اور جہاں پر ہوں وہاں سے میرے قدم لڑکھڑائیں نہ، پتہ نہیں بات آدھے، جہاں ہوں وہاں سے میرے قدم لڑکھڑائیں نہ۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کیونکہ انسان کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک دل ہے نا، دل، قلب، عربی میں اس کو کہتے ہیں قلب، اور قلب کی خاصیت ہے کہ بدلتا رہتا ہے۔ قلب کہتے ہی بدلنے والے کو، ابھی کچھ بعد میں کچھ۔ یہ روایت میں کہ ایک انسان صبح کو عصر غیبت میں، صبح کو گھر سے مومن جائے گا، رات کو گھر کافر لوٹے گا، یعنی اتنا تیزی کے ساتھ انسان کا ایمان بدلے گا۔ اب ایسے دور میں سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ان تختم لی بالسعادہ، میرا اختتام کیسے ہو؟ سعادت پہ ہو، یعنی میں جب اس دنیا سے جاؤں تو محبت علی پہ جاؤں، میں جب اس دنیا سے جاؤں تو ان مرحلوں کو طے کرتا ہوا جاؤں جو ضروری ہے، اور اگر اس مرحلے کو طے کر کے گیا تو پھر کیا کہنا۔ اگر میں اس دنیا سے جاتے وقت عاقبت بخیر گیا تو آپ جا کر روایت میں پڑھیے کہ یسأل المیت عن خمس، جب انسان کامیاب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو میت سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے، عن خمس، 5 چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے، عن صلاتہ وعن صیامہ وعن حجہ وعن زکاتہ وعن ولایتہ۔
یہ 5 سوال انسان سے قبر میں ہوتے ہیں. اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کے روزے کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کے حج کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کے زکوٰۃ کے بارے میں. ایک سوال جو قبر میں ہوتا ہے ان ولایت ہی، اس کی ولایت کے بارے میں اس سے سوال ہوتا ہے. یہ واقعاً یہ عجیب مرحلہ ہے نا. مجھ سے قبر میں کیا سوال کیا جائے گا؟ یسأل المیت عن 5 چیزوں کے بارے میں. یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ غور کر لیں کہ ہم نے ان 5 چیزوں میں کتنی تیاریاں کی. مجھ سے سوال کیا جائے عن صلاۃ ہی، تو میں کہوں گا مولا ٹائم نہیں ملا تھا، یہ تو بات نہیں ہوئی. عن زکوٰۃ ہی، نہیں مولا پیسے کی بڑی کمی تھی، اب اس میں سے نکالنا بڑا سخت تھا. عن صیام ہی، رمضان کی میں گرمی بہت زیادہ تھی، آسان نہیں تھا روزہ رکھنا. عن حج ہی، کون لگائے گا اتنا پیسہ وہاں دھوپ میں جا کے لبیک اللہم لبیک، کون کہ. عن ولایت ہی، تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم علی کی ولایت میں تھے یا نہیں تھے. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. میں اس ولایت میں ہوں. میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، محبت سے ولایت تک کا سفر طے کرو. علی سے محبت کرنا ایک مرحلہ ہے، اپنے پورے وجود پر علی کی حکومت قائم کرنا دوسرا مرحلہ. توجہ فرما رہے، میرے پورے وجود پر علی کی حکومت قائم ہو جائے. میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں مولا سے محبت کرتا ہوں، لیکن واقعاً میرے پورے وجود پر میرے مولا کی حکومت ہے یا نہیں ہے. اور یہ سخت مرحلہ ہے. علی کی ولایت میں جانا سخت مرحلہ ہے. سخت، میں آپ کو بیوقوف نہیں بناؤں گا، آسان مرحلہ، سخت مرحلہ ہے. کیونکہ ولایت علی میں جو دل چاہے وہ نہیں چلے گا، پھر نکلنا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہیں، جس حکومت میں رہتے ہو نا تو وہاں آپ نہیں، ہمارا دماغ تو ایسا کہتا ہے، نہیں، پھر آپ نکل لو، حکومت دوسری جاؤ. اگر یہ حکومت ہے، میری آنکھوں پہ کس کی حکومت ہے؟ میری زبان پہ کس کی حکومت ہے؟ میرے کان پہ کس کی حکومت ہے؟ اگر میرے وجود پر میرے مولا کی حکومت ہے تو پھر آنکھیں وہی دیکھیں گی جو علی چاہتے ہیں، زبان وہی بولے گی جو علی چاہتے ہیں، کان وہی سنیں گے جو علی چاہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ولایت کا سفر بہت سخت ہے. بعضوں کو لگتا ہے بہت آسان ہے، بعض آئے نہیں رہ پائے، کیونکہ ہر آدمی تو نہیں رہ پائے گا. آپ کسی چوراہے پہ ٹہلنے والے کو 1.5 گھنٹہ مجلس میں بیٹھائیے، 5 مرتبہ کروٹ بدلتا ہے. یہ مولانا کب اتریں گے؟ دماغ خراب کر رکھ، کیونکہ وہ میچ نہیں کرتا. وہ ہو سکتا ہے چوراہے پہ 2 گھنٹہ کھڑا رہے، اس کی کمر میں بھی درد نہ ہو، وہ بور بھی نہ ہو، لیکن یہ جگہ میچ نہیں کرتا. بعض جگہ پہ میچ ہونا چاہیے نا. میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، آج تک ہم نے کسی سے شکایت نہیں کیا کہ یہ 1.5 کلو کا سر ہماری گردن پہ کیوں رکھا ہوا ہے. وہیں پہ 5 گرام 10 گرام 100 گرام کا بھی اگر کوئی بوجھ آپ کے سر پہ لگے گا، ایک الگ چیز ہے نا. یہ کیوں لگے گا الگ سے؟ یا ماما کیوں لگتا ہے الگ سے؟ کیونکہ یہ بدن کی سنخیت سے الگ ہے. بدن الگ ہے، یہ کپڑا ہے. 2 چیزیں جو میچ نہیں کرتی وہ بار لگتی ہیں. پتہ نہیں بات واضح نہیں. وہ بوجھ کب لگتا ہے؟ بوجھ کو بوجھ کیوں کہتے ہیں؟ سر کو کبھی آپ نے کہا سر بوجھ ہے؟ سر تو بوجھ نہیں ہے، کیونکہ سر میرے بدن کا حصہ ہے. جب سر بدن کا حصہ بن جائے تو بوجھ نہیں ہوتا، جب کوئی چیز الگ سے آ جائے تو بوجھ بنتی ہے. اسی طرح اگر ذکر علی میری ہر نشست کا حصہ ہو تو پھر ذکر علی بوجھ نہیں لگتا، یہ وجود کا حصہ بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ عجیب مرحلہ. شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، المتحابون فی مودتنا، المتوارون لاحیاء امرنا. یہ دیکھیں عجیب روایت ہے کہ ہمارے شیعہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کو بھی جاتے ہیں تو ہم بے وجہ کی باتیں نہیں کرتے. المتواولون، متواولون ملاقات کرنے جانا، ایک دوسرے کی زیارت کو جانا. یہ جب ایک دوسرے سے ملنے بھی جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ لِأَحْيَاءِ أَمْرِنَا، تاکہ ہماری باتوں کو زندہ کریں. یعنی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں بیٹھے ہیں یا بازار میں،
یہ جہاں بھی ہیں وہاں ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، اسے تو نہیں لگے گا کہ میرے اوپر بوجھ ہے۔ تو یہ مرحلہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے کہ میں اس مقام کو سمجھوں کہ المتغابرون لاحیاء امرنا، اور احیاء امر کے بھی اپنے مالکیں، کہ احیاء امر کبھی فقط زبان سے ہوتا ہے، تو زبان والا جو ہے نا بہت زیادہ اثر نہیں کرتا۔ احیاء امر اہل بیت کے لیے ایک آپ کا کردار سے آپ نے کتنا احیاء امر اہل بیت کیا۔ میرا کردار، میں سچ بولوں گی، اور دن بھر قال الصادق کی مولا نے فرمایا سچ ایسے بولو، مولا نے فرمایا جھوٹ کا یہ گناہ ہے، اور لوگ کہیں مول صاحب خود ہی اتر کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے حدیث کہاں سے پڑھی ہے؟ دیکھیں، آپ سچ بلوانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت 1.5 گھنٹے کی تقریر کیجئے، آپ سچ بولیے، یہ خود سچ بولنے کی تبلیغ ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ خود سچ بولنے کی تبلیغ ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے بھی کبھی کبھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں، حتی نماز کے لیے بھی کبھی کبھی بچوں نے نماز نہیں پڑھتے، کبھی ہم نے نماز کو خود اپنے گھر میں کتنی اہمیت دیا، یہ خود ایک معنی ہے کہ واقعاً وقت اذان میرے گھر میں کہیں سے لگا کہ اذان کا وقت آیا یا نارمل سب چلتا رہا، بہت احترام کیا، تو تھوڑا سا ٹی وی کا ویلیوم جو ہے ساؤنڈ کم کر دیا۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہمارے ہے کہ ہاں ہم نے اتنا دھیان تھا کہ ہم نے ٹی وی کا تھوڑا سے وہ کنٹرول لیا، اور وہ بھی اگر شاید دور ہوتا تو نہیں کرتے، اب وہ کنٹرول ہاتھ میں تھا تو کم کر دیا۔ یہ مرحلہ نہیں ہو۔ میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کروں کہ میرے وجود کو آ کر چیک کریے کہ میرا وجود کیوں مجھے بھاری لگتا ہے بعض اوقات، کیونکہ میرے وجود سے میچ نہیں کرتا۔ یہاں پر آ کر مجھے حضرت کی ولایت کا سفر کرنا ہے کہ میں اس ولایت میں رہ سکوں، اور اس ولایت میں رہنا واقعاً سخت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس ولایت میں آ کر رہنا واقعاً سخت ہے، لیکن اگر رہ گیا اس ولایت میں تو پھر یاد رکھنا مجھ سے بڑا کامیاب شخص کوئی نہیں۔ اگر میں اس ولایت میں رہ کر اس دنیا میں پہنچا نا، اسی روایت میں کہ تمہاری نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے روزے کے بارے میں، تمہارے حج کے بارے میں، تمہاری زکوٰۃ کے بارے میں، ولایت ہی ایانا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور وہاں جو روایت کا جملہ ہے وَتَقُولُ الْوِلَایَہ، اب قبر کا ماحول آپ سمجھیے کہ قبر کے ماحول میں مجھ سے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اور ولایت حضرت امیر اور اہل بیت کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہم اپنی نمازوں کا بھی حال جانتے ہیں، روزوں کا بھی حال جانتے ہیں، حج کا بھی حال جانتے ہیں، یہ سب ہم کو پتہ ہے کہ ان کے حال کیا ہیں۔ روایت کہتی ہے اس وقت تقول الولایہ، اس وقت یہ ولایت آگے بڑھے گی، اس وقت یہ ولایت آگے بڑھے گی، اور وہاں پر جو گفتگو کرے گی وہ ولایت کرے گی۔ نہیں اور آسان کروں، ولایت ہے جو اس وقت میری نماز کو تسلی دے گی کہ گھبرانا نہیں، میرے روزے کو تسلی دے گی۔ میں ترجمہ آسان ہے، تقول الولایہ من الاربع فی جانب القبر، یہ ولایت تم سے گفتگو کرے گی جو 4 چیزیں وہاں کھڑی ہیں، ان سے کہے گی اذا لم یستقم من النقص، اگر کچھ کمی تم میں رہ گئی ہے نا تو علیہ فاتمو، مجھ پر ہے کہ میں اسے کامل کر دوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مرحلہ، لیکن اہم کیا ہے کہ میں اس دنیا سے کامیاب جاؤں۔ کیسے کامیاب جاؤں؟ ان تختم لی بسعادہ، میرا اختتام کیسا ہونا چاہیے؟ سعادت کے ساتھ۔ یعنی میں، اور یہ اہل بیت نے بعضوں کے حق میں دعا کیا، ایک قمیت شاعر ہیں، قمیت اسدی، یہ خود امام زمان سے بھی کہیے کہ حضرت آپ کے حق میں، میرے حق میں، سب کے حق میں یہ دعا کریں کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو سعید بن کر جائیں، سعادت کے ساتھ جائیں۔ حضرت نے قمیت کے لیے دعا کیا تھا، قمیت نے مولا کی شان میں شعر کہے تھے، حضرت نے شعر سنے، شعر سننے کے بعد حضرت نے ہدیہ دینا چاہا، تو قمیت نے کہا مولا یہ شعر خالصتاً للہ کہا ہے، حضرت اس کے لیے ہدیہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا قمیت لو، یہ تحفہ ہے۔ کہا نہیں مولا، بس یہ آپ کے لیے کہا ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ مانگو نہ مانگو، لیکن کریم جانتا ہے کہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ کریم ہے نا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، حضرت نے ایک دعا کیا معلوم ہے، اللہم احیی سعیدہ و امتہ شہیدہ، میرے اللہ قمیت جب تک زندہ رہیں سعید بن کر رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو شہید بن کر جائیں۔ لیکن یہ کتنی حسین دعا ہے نا، اللہم احیی سعیدہ، میرے اللہ قمیت جب تک زندہ رہے کیسے رہے؟ سعید، سعید باسعادت رہے، باسعادت، اور جائے
تو شہادت کے ساتھ جائے. تو یہ کامیاب زندگی. جب تک زندہ ہو سعادت کے ساتھ, جب جاؤ تو شہادت کے ساتھ. اسی کو فاطمہ معصومہ کے زیارت نامے میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان تختم لی بالسعادہ, میرے اللہ میرا اختتام کیسے ہونا چاہیے؟ سعادت کے ساتھ. یعنی میں اس دنیا سے ناکام نہ جاؤں, وگرنہ میں آیا ہوں, مجھے جانا تو ہے, لیکن کس انداز میں اس دنیا سے جا رہا ہوں؟ کامیاب جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں؟ کامران جا رہا ہوں. میں ایک دو ریزن فقط آپ کی خدمت میں, ایک یہی کہ ولایت اہل بیت پر اس دنیا سے جانا, لیکن کیا کروں, کون سے اعمال انجام دوں؟ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک دو فقرے فقط اس روایت کے پڑھوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرماتے اذا اراد, اگر تم کبھی یہ چاہتے ہو کہ جب اس دنیا سے جاؤ, ان یختم بخیر عمل, کیسے جاؤ؟ جب اس دنیا سے جاؤ تو اچھے عمل کے ساتھ, یعنی وہی سعادت کے ساتھ جاؤ. تو کیا کرو؟ حضرت نے فرمایا 3 کام کرو, 3 کام کرو. یہ 3 کام کرو تو اس دنیا سے کامیاب جاؤ گے. پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ کہ خدا کی حق کو کبھی معمولی نہ جانو. خدا کا جو حق ہے ہماری گردنوں پہ, دیکھیے خدا معاف کرتا ہے, اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کا حق کم ہے. خدا کریم ہے, خدا رحیم ہے, خدا اپنے بندوں پہ کرم کرتا ہے, لیکن جو اس کا حق تو حق ہے. یعنی کامیاب جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حق جو آپ کی گردنوں پر ہیں, ان حق کو آپ ادا کرتے یا نہیں کرتے. بہت اہم ہے اس دنیا سے کامیاب جانے کے لیے. حق اللہ, حق الرسول, حق الامام, حق الوالدین. چونکہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس سے ایک ماں کا حق, باقی میں نے ادا کیا یا نہیں کیا, باقی میں کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. یہ حق اگر ضائع ہو گیا نا تو میں اس دنیا سے کامیاب نہیں جاؤں. میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں. روایت میں ہے, روایت میں, یہ نوجوان بچے سنیں, آپ کے والدین سے کہا جائے گا کہ ان شئتا, جو دل میں آئے تیرے کر, میں تجھے اوندے منہ جہنم میں ڈال دوں گا. جو دل میں آئے, جو دل میں آئے. اگر سعادت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ایک بہت اہم چیز جو ہماری زندگی میں ہے وہ ہمارے ماں باپ ہے. میں واقعاً آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر یہ ناراض ہیں نا تو آپ اس دنیا سے کامیاب نہیں جا سکتے. جو دعا کرو ان تختم لی بالسعادہ, یہ فقط یہ اثر فقط ہم کو کبھی بتایا بھی جاتا ہے تو یہ رزق بڑھے گا, یہ سب بڑھے گا اپنی جگہ پر, کوئی شک نہیں. روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں من یضمن لی فی اثنین, اگر کوئی 2 چیزوں کی ضمانت میرے لیے لے لے تو میں اس کے لیے 3 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں. اور پھر پیغمبر نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم لو, ایک صلۃ الارحام و بر الوالدین, 2 چیزوں کی تم گارنٹی لو کہ تم کرو گے. ایک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ گے, ایک ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے. تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 3 چیزیں میں تمہیں دوں گا, ایک کثرت اولاد, ایک کثرت اموال, اور ایک چیز جس کے پیچھے سب بھاگتے ہیں والمحبہ فی العشیرہ, تمہارے رشتہ داروں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا. ہم لوگ کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ بڑی گاڑی سے جائیں گے تو خاندان والوں میں تھوڑا سے نام بڑھے گا, ویلو ہوگی, کو لوگ سوچیں گے ہاں یہ لوگ یہ بڑے آدمی ہوں گے. نہیں, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے جاؤ, اللہ تمہارے رشتہ داروں کے درمیان محبوب بنا دے گا. آسان کروں آپ کی خدمت میں, ہم خود سے لوگوں کے درمیان محبوب بنتے ہیں تو نہیں بن پاتے. اللہ اگر کسی کو کسی کے دل میں محبوب بنا دے تو پوری دنیا مل کے اس کی محبت ختم نہیں کر پاتی. اور آسان کروں آپ کی خدمت میں, پوری دنیا نے چاہا کہ درہم و دینار خرچ کر کے کچھ بیوقوفوں کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دے, بنا پائی؟ نہیں بنا پائی. 70,000 ممبر رکھے گئے کہ علی کو لوگوں کے دلوں میں مبغوض بنایا جائے, لیکن جب اللہ نے ارادہ یہ کیا تھا کہ علی محبوب رہیں گے تو پیغمبر سے لے کر خاتم النبیین اور خاتم الائمہ تک جو ذات محبوب ہے وہ علی کی ذات محبوب ہے. اب دیکھ, آج 1400 سال بعد کائنات میں کون ہے محبوب دل؟ کس کی محبت لوگوں کے دلوں میں؟ یہ خدا جب چاہے گا. اب یہاں پر خدا وعدہ کر رہا ہے کہ تم
اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو ہم تمہیں محبوب بنائیں گے۔ اب یہاں تو گارنٹی میں کوئی وہ نہیں ہے نا کہ نہیں پتہ نہیں بن پائیں گے، ہم اپنے راستوں سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، خدا اپنے راستے سے ترقی کرانا چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں کثرت اولاد دوں گا، میں تمہیں محبوب بنا دوں گا، لیکن کیا کرو؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ یہ واقعاً یہ حتیٰ آج کے زمانے میں اگر آپ امام زمان کی نگاہوں میں قریب ہونا چاہتے ہیں تو راستہ یہ ماں باپ ہیں۔ میں بار بار اس ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں یہ ماں باپ آپ کی ایک عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ میں عبادت کا جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھ نیکی عبادت عظمیٰ میں سے ایک مرحلہ ہے۔ یہ آپ معمولی مت سمجھیے گا، کبھی کبھار آدمی کہتا ہے ان کی وجہ سے ہمارا یہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ہم یہ پیچھے رہ گئے، وہاں جا سکتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کی ایک عظیم عبادت کون ہے؟ یہ آپ کے ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ ہیں۔ یہاں اگر آپ نے کام صحیح کیا تو وہ دعا ان تختم لی بالسعادہ، کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو کیسے جائیں؟ بہت سے ریزن ہیں، لیکن ایک یہ ان کے حق بہت پامال ہوتے ہیں۔ واقعاً ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جو ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہیں، ہمارے سماج میں کم سے کم ماں باپ مظلوم نہ رہیں، ہمارے سماج میں ماں باپ مظلوم نہ رہیں، ہمارے سماج میں کم سے کم ماں باپ ترسے نہ اس بات کے لیے کہ اولاد 2 لمحہ اس سے بات کرے، ہمارے سماج میں کم سے کم ماں باپ قبروں میں نہ ترسے کہ میرا بچہ کب میری قبر پہ آئے گا۔ یہی سماج کا حق نہیں بنتا۔ یہ سماج جس نے وفا، شعار، دینداری، اخلاق سب اہل بیت سے سیکھا ہو، اس سماج میں اگر ماں باپ مظلوم ہو جائیں تو اس کا مطلب تعلیمات اہل بیت ہم تک نہیں پہنچی یا ہم نے نہیں سننے کی کوشش کیا۔ وگرنہ ہمارے سماج میں واقعی ہمارے سماج میں ماں باپ قبر میں ہمارا انتظار کریں اگر اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں ماں باپ ایک اپنی اولاد کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبرائے، خدا کی قسم وہ دن مجھ پر لعنت کا دن ہے جس دن میرا باپ میرے سامنے گھبرا کے بات کرے، جس دن میرا باپ میرے سامنے گھبرا کے بات کرے، وہ دن میرے لیے بہت خطرناک دن ہے۔ آپ خوش مت ہونا کہ نہیں آپ آفیسر ہو گئے اس وجہ سے، نہیں، وہ دن آپ کی زندگی کا خطرناک دن ہے جس دن آپ کے ماں باپ کے زبان آپ کے سامنے لڑکھڑاتی ہو، چونکہ آپ کے غصے سے پریشان ہیں، آپ کی نخوت سے پریشان ہیں، آپ کے روب و جلال نہیں، ماں باپ کے حضور میں آپ قرآن جا کے دیکھیے نا، قرآن کتنا واضح لفظوں میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ یہ شانے جھکے ہوئے ہوں، یہ شانے جھکے ہوئے، یہ شانے کیوں جھکے ہوں گے؟ تاکہ تواضع کا احساس ہو تمہارے حضور میں۔ میں آپ کو خدمت نہ کروں، صادق آل محمد امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرت کا ایک شاگرد تھا، وہ آیا مولا کی خدمت میں۔ اب امام کو تو نہیں بتانے کی ضرورت ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر کے آیا، ضرورت نہیں، حضرت سب کچھ جانتے۔ یہ آیا مولا کی بارگاہ میں، حضرت نے فرمایا کل رات تم نے اپنی والدہ سے تیز آواز میں کیوں بات کی تھی؟ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم لوگ تھوڑا نیک کام کر کے جاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میں جو ہم کریں گے وہ، یہ امام کے درس سے گیا تھا، کہیں اور سے بھی نہیں گیا تھا، امام کہاں سے گیا تھا؟ ماں نے پوچھ لیا، یہ آج کل کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ماں باپ بیچارے پوچھ بھی نہیں سکتے ہمارے لیٹ آنے پہ، ہم کو کلچر نے یہی بتایا کہ نہیں تمہاری اپنی کیا نام ہے آزادی ہوتی ہے، تمہارا اپنا استقلال ہوتا ہے۔ یہ غرب ویسٹرن اور کلچر نے جو ہم کو لا کر یہاں کھڑا کر دیا کہ آدمی گھبراتا ہے پوچھتے ہوئے کہ کہاں رہ گئے تھے، بس بیٹا ناراض ہو جائے، بیٹی ناراض ہو جائے، کھانا نہ کھائیں، یہ ہزاروں پرابلم۔ ماں نے پوچھا ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، آپ کتنے بڑے بھی ہو جاؤ، آپ کتنے بھی جوان ہو جاؤ، آپ کے اندر کتنی بھی طاقت ہو جائے، آپ دیر کرتے ہو اس کا دل 1000 جگہ جاتا ہے، 1000 جگہ جاتا ہے۔ آپ بھی ہو صاحب اولاد ہو تو آپ کو بھی پتہ چلتا ہے، آپ 1000 مرتبہ ادھر ادھر سوچتے ہو۔ ماں نے پوچھا، انہوں نے تیز آواز میں آواز، چلے آئے لوٹ کر صبح میں پھر مولا کی خدمت میں حضرت نے کہا جب تک اپنی ماں کو راضی نہ کر لینا ہمارے پاس مت آنا، جب تک وہاں جاؤ راضی کرو۔ یہ اہم مرحلہ ہے، یہ اہم مرحلہ۔ میں مجلسوں یا محفلوں میں جتنا میں زیادہ شریک ہوں اتنا زیادہ میرا اخلاق میں
آ کر مجلس میں آ کر میں اگر اپنے ماں باپ کے سامنے میرا تواضع نہیں بڑھتا، اس کا مطلب ابھی میں نے کچھ سیکھا نہیں ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان مجلسوں میں، محفلوں میں مجھے کیا بتایا جاتا ہے؟ شعراء اشعار میں یہی باتیں پڑھتے ہیں، خطیب اپنی خطابت میں یہی باتیں پڑھتا ہے۔ اب اگر میں یہاں سے در اہل بیت سے جاؤں اور در اہل بیت سے جانے کے بعد میرے ماں باپ کے سامنے اخلاق اچھا نہ ہو، اس کا مطلب ابھی میں سمجھ نہیں پایا۔ چینج ہو جائے نا آدمی، 2 لمحے کے لیے مجلس میں آ جانے کے بعد جب جائے تو پتہ چل جائے آدمی کو کہ یہ مجلس، ہم وہ روایتیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں کہ، اور یہ روایت واقعاً معتبر روایت ہے، نہ یہ کہ یوں روایت ہے، کامل الزیارات کی روایت ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے پھر ملائکہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو باقاعدہ جنت کے فرشتوں کو الگ احساس ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ کبھی غور کریے، اس روایت کو ہمارے یہاں اتنا پڑھا گیا، لیکن کبھی غور کریے کہ یہ کون سی خوشبو لے کر جاتے ہیں کہ ملائکۃ الجنہ احساس کرتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، یعنی اور آسان کروں، یعنی ایسی جنت کی خوشبو کے درمیان رہنے والے ملائکہ بھی فرش مجلس کی خوشبو کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، تبھی تو پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد وہ ملائکہ آتے ہیں۔ میں فقط ایک سوال کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، جب ایک ملک یہاں سے لوٹ کر جائے تو اس کے وجود کو ایسا ممتاز ملائکہ میں دیکھا جاتا ہے کہ جو اس کے وجود سے خوشبو آتی وہ کسی کے وجود سے نہیں آتی۔ تو جب میں مجلس سے نکل کر گھروں میں جاتا ہوں تو پھر میرے کردار کی خوشبو کیوں نہیں بدلتی؟ پھر لوگ الگ سے محسوس کریں کہ یہ بھی الگ جگہ سے آیا ہے، یہ بھی آج جو بات کر رہا ہے ہم سے بات کرنے کا انداز الگ ہے، یہ اپنے شوہر ہے تو بیوی سے بات کرنے کا انداز الگ ہے، یہ بیٹا ہے تو باپ سے بات انداز کرنے کا الگ ہے۔ یہ وہ وجود ہے جو اگر آپ نے کیا تو یہ دعا کام آئے گی، ان تختم لی بالسعادہ، اگر اس دنیا سے جائیں تو اس ولایت پہ جائیں۔ خدا کی قسم اس ولایت کے لیے بہت کچھ قربان ہوا ہے، بہت کچھ قربان ہوا ہے۔ اس ولایت کی راہ میں اگر کہا جائے کہ ولایت کی عظمت کیا ہے تو فقط اتنا بتاؤ کہ ولایت اس عظیم دولت اور سرمایے کا نام ہے کہ جس کی حفاظت میں زہرائے مرضیہ نے اپنی جان دے دی۔ ولایت یعنی یہ، ولایت کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بس اتنا سمجھے کہ اس راہ میں صدیقہ طہارہ نے اپنی جان دی ہے۔ اللہ اکبر! کون ہے یہ ذات؟ کون ہے یہ ذات؟ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، صادق آل محمد کھجور تناول فرما رہے تھے، حضرت کا ایک صحابی آ گیا، حضرت نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ مولا ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کھجور کا نہیں مولا، جو منظر دیکھ کر آ رہا ہوں برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت نے کہا کیا دیکھا؟ مولا میں نے دیکھا کہ خاتون زمین پر گری اور جب اٹھی ہے تو اس نے کہا لعن اللہ قاتلی کا یا فاطمہ، خدا لعنت کرے فاطمہ آپ کے قاتلوں پر۔ اور مولا جب اس نے یہ جملہ کہا تو حکومت کے سپاہی اسے قید خانے میں لے کر چلے گئے۔ روایت کہتی حضرت بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ آبا سنبھالی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کہا مسجد چلو، ہماری دادی کی محبہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت نے پھر دعا کیا، پھر اس کے حضرت نے کسی سے کہا پوچھو کہ وہ آزاد ہوئی یا نہیں آزاد ہوئی؟ یہ کہتا ہے میں آیا وہاں پر، میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ آزاد ہو گئی، میں نے اس خاتون سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کس کی دعا سے آزاد ہوئی ہو؟ اسے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ امام وقت نے تمہارے لیے دعا کیا تھا، سمجھ گئے نا؟ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کرو تاکہ امام وقت تمہارے لیے دعا کرے، زہرا کے مسائل پہ گریا کرو تاکہ امام وقت تمہارے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر! اس خاتون سے کہا امام سے ملنا چاہتی ہوں، کہاں کیوں نہیں اپنے مولا سے ملوں گی؟ روایت کہتی کہ اس خاتون کو صحابی لے کر امام کی بارگاہ میں آئے، امام نے ایک سوال کیا، بس عزیز و مسائل یہی ہے، امام نے ایک سوال کیا، اے بی بی تم جب گری تھی اور گر کر اٹھی تھی تو تمہیں میری جدہ کے قاتل کیوں یاد آئے، ان پہ لعنت کیوں بھیجی؟ مولا جب میں گری تو پسلیوں کے بل گری،
مولا جب میں گری تو پسلیوں کے بل گری، اللہ اکبر، پسلیوں میں درد اٹھا، مولا آپ کی جدہ یاد آ گئی، اللہ اللہ، یہ خاتون بیان کر کے جا رہی تھی، مولا گریہ فرماتے جا رہے تھے، بس ہاتھوں کو جوڑ گئے، یا امام صادق، اگر زہرا کی پسلیوں کے درد کو آپ نے سنا تھا اور اپنے آنسو نظر پائے، ہائے رے والی مرتضیٰ، جب غسل کرتے کرتے ٹوٹی پسلیوں پہ نظر پڑی تو ایک چیز ماری۔ سلمان نے پوچھا نا مولا کیا ہو گیا تھا، کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، زہرا نے خبر نہیں دیا، بس عزیز تو یہ مرحلہ واقعاً بہت سخت ہے۔ علی نے کفن پہنایا، لے کر جب آئے نا، بس میں آخری منظر عرض کروں، جب علی نے بی بی سلام اللہ علیہ کو قبر کے قریب رکھا نا، اب آپ علی کی مظلومیت کو کبھی تصور کریے، یوں ہی نہیں علی مظلوم عالم ہے، مظلوم اول ہے، زہرا کا جنازہ ہے، قبر ہے، علی کو زہرا کو قبر کے حوالے کرنا ہے۔ روایت کہتی مولا نے جنازہ اٹھایا، ایک جملہ فرمایا یا رسول اللہ لقد استرجعت الامانۃ، یا رسول اللہ، یہ جملہ علی کا پورا مصائب ہے، یا رسول اللہ جو امانت آپ نے علی کے ہاتھوں میں سونپی تھی اس امانت کو علی سے چھین لیا گیا، اللہ، اس امانت کو علی سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ اور کہا، خدا کی قسم کبھی وقت رہے تو آدمی اس مصائب کو پڑھے جو علی نے زہرا کی قبر پہ مصائب پڑھے ہیں، کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھئے گا، سأنبئک، آپ پوچھئے گا، یہ جملہ کیوں کہا، یا رسول اللہ آپ پوچھئے گا کہ زہرا پہ کیا ظلم ہوئے ہیں۔ شاید علی نے یہ جملہ یہ اس لیے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ پوچھیں گے تو یہ آپ کی بیٹی بڑی صابرہ ہے، ارے پوری زندگی پسلیاں ٹوٹی تھی، علی کو نہ بتایا، اب آپ پوچھئے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے وراث کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ تمام۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروا بنت توقیر حسین، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن محمد احسن، مرحومہ سیدہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا صاحبہ نقی۔